لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم المولى ونعم النصير. سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر. صلوات پڑھیں. ایک صلوات اور حضرات باواز بلند. قبل اس کے کہ مجلس شروع کی جائے، ہمارا یہ نثر کے لفظوں کے مانند بکھرا ہوا مجمع اگر تسبیح کے دانوں کی طرح متحد ہو جائے، کیا کہنا ہے، واہ، تسبیح کے دانوں کی طرح متحد ہو جائے تو ادائیگی اجر رسالت کے ساتھ ساتھ دعائے زہرا بھی ہو جائے. واہ واہ. آپ حضرات اور سمٹ آئیے تھوڑا سا. باواز بلند. ہم آج بیٹھ کے مجلس حسین کر رہے ہیں. یہ اظہار محبت کا بھی ایک حسین سے ذریعہ ہے، اور یہ صرف اظہار محبت کا ہی ذریعہ نہیں ہے بلکہ اظہار محبت کے ساتھ ساتھ اپنے پاکیزہ شجرے کا بھی اعلان کر رہے ہیں. کیا کہنا ہے، آج کی ہماری مجلس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. واہ. شجرہ بنتا ہے شجر سے، شجرہ بنتا ہے شجر سے. آپ چھوٹے بچوں کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں جو نرسری یا فرسٹ کلاس کے ہوتے ہیں، اس میں جڑ ہوتی ہے، شجرے جڑ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں. دادا دادی کا نام جڑ پہ ہوتا ہے، ماں باپ کا نام تنے پر ہوتا ہے، بچوں کا نام پتے پر ہوتا ہے. اس طرح سے پورا بنتا ہے فیملی اسٹرکچر. اس کو کہتے ہیں شجرہ، اس کو کہتے ہیں شجرہ. اب کائنات میں شجرہ بنانے والوں نے ہر شے کا شجرہ بنایا. ملٹن کا پورا ریسرچ ہی اس پر ہے. ہائی اسکول کی کتاب میں جو لوگ یو پی بورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے، یا جو CBSE بورڈ سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے ملٹن کا یہ پورا آنوونشکی کے نام سے یہ پورا شجرے کا کانسیپٹ پڑھا ہوگا کہ شجرہ ہوتا کیا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے. ابھی تمہیدی گفتگو ہے ہماری یہ. اب شجرہ بنانے والوں نے شجرہ بنایا، حیوانات کا شجرہ بنایا، نباتات کا شجرہ بنایا، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کا شجرہ بنایا، انسانوں کا شجرہ بنایا، انسانوں کو ہومو سیمپیس کا ونشج بتایا. اس انسانوں کے بنائے ہوئے شجرے میں بڑا الجھاؤ تھا، بڑا بکھراؤ تھا، بڑا ڈفرینس تھا. تو ہم نے معبود حقیقی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا. معبود شجرے کا پتہ کیسے چلے، اس میں تو بڑا بکھراؤ ہے، اس میں تو بڑا الجھاؤ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو معبود حقیقی کی آواز غیبی آئی کہ کیوں در بدر بھٹک رہا ہے، علی کے دروازے پر کیوں نہیں جاتا. اپنا کشکول طلب لیے ہوئے جب میں علی کے دروازے پہ گیا تو مولا نے کہا کہ اس کتاب سے رابطہ کیوں نہیں کرتا جس کتاب میں خدا نے ہر شے کا ذکر رکھا، ہر شے کا ذکر رکھا ہے. تو میں باوضو ہو کے قبلہ رو بیٹھ کے علم شہر کے دروازے سے اس کتاب کے شہر میں داخل ہونے کی اجازت لی.
اور اجازت لے کے اس کتاب کو جب کھولا، شجرے کے متعلق پوچھا، تو اس کتاب نے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں 24 اور 25 میرے سامنے پیش کر دی، اور پیش کر دی تو پورے عالم انسانیت کے بکھرے ہوئے شجرے کو اس نے 2 شجروں میں اکٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ایک شجرے کو شجرہ طیبہ کہا، جسے کلمہ طیبہ بھی کہا، دوسرے شجرے کو شجرہ خبیثہ کہا، اور اس شجرے کو کلمہ خبیثہ بھی کہا، شجرہ ملعونہ بھی کہا۔ اب پوری کائنات سمٹ کے ان 2 شجروں میں ہے۔ ایک کا نام شجرہ خبیثہ، دوسرے کا نام شجرہ طیبہ۔ شجرہ طیبہ کی یہ تعریف ہے کہ یہ اپنی جڑ رکھتا ہے، اپنی اصل رکھتا ہے، اس کی جڑ زمین کے نیچے ہے، اس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کی جڑ زمین کے نیچے ہے، شاخیں آسمان کے اوپر ہے، اس کی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کوئی بھی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ اپنی اصل رکھتا ہے، اپنی پاکیزگی رکھتا ہے۔ شجرہ خبیثہ وہ ہے جو اپنی اصل ہی نہیں رکھتا، اپنی جڑ ہی نہیں رکھتا، جس کی جڑ زمین کے اندر نہیں، شورہ کی ریت پر ہے۔ کیا کہنا ہے؟ شجرہ خبیثہ وہ شجرہ ہے جس میں 14 صدی بعد بھی ولدیت کے کھاتے میں، ولدیت کے کالم میں ایک نہیں 11 نام لکھے ہوئے ہیں۔ تاریخ پڑھ کے آپ دیکھیے، ایک نہیں 11 نام لکھے ہوئے ہیں۔ شجرہ خبیثہ وہ شجرہ ہے جس کا ولدیت کا فیصلہ نصاب لگانے والے خاندان کے شجروں کو بتانے والوں کا جرگہ بلایا جاتا ہے۔ جرگے اکٹھا کیے، جرگے بلائے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں۔ لوگ جب آتے ہیں تو ایک مولود پر 6 لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا فرزند ہے۔ ماں ہاتھ میں ہار لیے ہوئے رقص کرتے ہوئے آ کے جس کے گلے میں ہار پہنا دے، جس کے گلے میں ہار پہنا دے، بدقسمتی سے وہی مسلمانوں کا حاکم بن جاتا ہے۔ یہ ہے شجرہ خبیثہ۔ بدقسمتی سے وہی مسلمانوں کا حاکم بن جاتا ہے۔ شجرہ طیبہ وہ شجر ہے جو جس پر کبھی خزاں کا اثر نہیں ہوتا، کوئی بھی موسم ہو ہمیشہ ثمر آور رہتا ہے۔ شجرہ طیبہ وہ شجرہ ہے جس میں کبھی کوئی جھول نہیں، کوئی لوچ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی برائی نہیں، پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے، طہارت ہی طہارت ہے۔ یہ ایسا پاکیزہ شجرہ ہے کہ اگر اس شجرے سے انسان اپنی محبت کا اظہار کر دے تو اس کی نسلیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اس کی نسلیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اب میں نے جس قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس کے نزول کے سلسلے میں شاہ محدث دہلوی سے لے کر کے شبلی نعمانی جیسا متعصب مجاز مورخ تک نے یہ لکھا ہے کہ اس کے شان نزول یہ ہے کہ جب کافر عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ تو ابتر ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کی تو کوئی نسل نہیں ہے، اس کا مشن اسلام برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو خالق کائنات نے کہا اے میرے حبیب مایوس نہ ہو، نڈھال نہ ہو، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی پاکیزہ نسل عطا کیا، کبھی نہ ختم ہونے والی پاکیزہ نسل عطا کیا۔ اب جو محمد کی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے فتح مکہ سے پہلے رسول کو ابتر کا طعنہ کہے تو وہ کافر ہے، تو بعد رسول جب وہی بی بی وہی لوگ دربار میں بیٹھ کے نبی کی بیٹی کے سامنے نبی کو لاوارث کہیں تو مسلمان کیسے؟ بابا دے بلند نعرے صلوات۔
نبی کی بیٹی کو نبی کو لاوارث کہیں تو وہ مسلمان کیسے؟ لمحہ فکریہ ہے یہ کہ جو لوگ رسول کو ابتر کا تانا دے رہے تھے، جو لوگ رسول کو تانا دے رہے تھے ابتر کا کہ ان کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، رسول کو لیے اللہ نے کہا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، کبھی نہ ختم ہونے والی پاکیزہ نسل عطا کیا، اور جب پاکیزہ نسل عطا کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کے گھر میں آیہ تطہیر کی وارث فاطمہ زہرا تشریف لائیں۔ جب لائیں تو ہم نے تاریخ سے بڑھ کے پوچھا کہ پروردگار نے تو کہا تھا کہ ہم پاکیزہ نسل عطا کریں گے، یہ تو رسول کو صرف ایک بیٹی آپ نے دی ہے۔ تو شاید پروردگار، خاص توجہ اس جملے پہ، شاید پروردگار یہ آواز دے کہ پوری 18,000 عالمین پر بکھری ہوئی مشتمل اس پوری کائنات میں سوائے ابو طالب کے بیٹے کے دنیا میں کسی کا بھی لال محمد کی بیٹی فاطمہ سے افضل تو دور برابر بھی نہیں ہے، برابر بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر پالنے والے جو لوگ رسول کو ابتر کہہ رہے تھے، کیا تو نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، چھوڑا نہیں۔ آیت کو اور آگے پڑھو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر انا شانک هو الابتر۔ رسول، جس نے تم کو تانا دیا ابتر ہونے کا، ہم اس کو ابتر کر دیں گے، وہ برباد ہو جائے گا، اس کے نشان مٹ جائیں گے۔ لیکن تاریخ نے تو یہ دیکھا کہ زندگی بھر ابو سفیان محمد سے لڑتا رہا، اس کا بیٹا معاویہ تھا۔ زندگی بھر معاویہ علی سے لڑتا رہا، اس کا بیٹا یزید تھا۔ تو معبود پروردگار، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابتر ہو جائیں گے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناولد ہو جائیں گے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے نشان مٹ جائیں گے، لیکن ان کو تو اولادیں ہیں۔ ہم نے چھٹے امام سے یہ سوال کیا، چھٹے امام نے مسکرا کے کہا کہ تو نے صحیح کہا، ان کی اولادیں تو ہیں، لیکن یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، اصل میں کہلاتے کسی اور کے ہیں۔ یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلاتے کسی اور کے ہیں۔ پوری تاریخ اسلام میں ایک موقع ایسا آیا کہ جب نبی نے اپنے شجرے کا اعلان کیا۔ مشکات شریف مسلمانوں کی مستند کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رسول سے کچھ لوگوں نے علی کی شکایت کی، یا علی میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ رسول نے ان سب کی شکایتیں سننے کے بعد ان سب کو مسجد میں بلا لیا، سب کو اکٹھا کر دیا کہ آ جاؤ مسجد میں۔ مسجد میں اکٹھا کرنے کے بعد صاحب ممبر پہ گیا، علی کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا۔ کھڑا کرنے کے بعد ان پورے مجمع میں سے جن لوگوں نے علی کی شکایت کی تھی، ان لوگوں کو انگلی کے اشارے سے کہا، اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو۔ ایک ایک کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سے کہا کہ ہاں اب بولو، علی کی کیا شکایت تھی؟ اب کھڑے تو ہو گئے ہیں، لیکن شور خدا کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی۔ کھڑے ہو گئے ہیں، اب کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ رسول نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہاری شکایتیں ہیں؟ ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، تین بار پوچھا۔ تین بار پوچھ کے رسول نے حجت تمام کر دی۔ جب کوئی نہ بولا تو پہلی بار افق آسمان نے جبین رحمت للعالمین کے پیشانی پہ جلال کے آثار دیکھے۔ اے علی دشمنوں، علی کی دشمنی میں شکایت کرنے والوں، پہلی بات تو یہ سن لو، پورے مجمع کو خطاب کر کے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ سن لو کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔
جو علی کی شکایت کر رہا ہے وہ میری شکایت کر رہا ہے، جو علی میں خوبیاں ہیں وہ مجھ میں خوبیاں ہیں، جو علی سے دشمنی کر رہا ہے وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ دوسرا جملہ سنو، کہا کہ تم کلمہ پڑھ کے صحابیت کے صحبت کے درجے میں بیٹھ کے صحابیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز تو ہو سکتے ہو، لیکن کبھی علی کا مقابلہ مت کرنا، کبھی علی کا مقابلہ مت کرنا۔ اس لیے مقابلہ نہیں کرنا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ہم اور علی ہر نسل میں نکاح سے ہیں اور تم سب صفا سے ہو۔ بآواز بلند نعرے سلوات۔ ہم سب نکاح سے ہیں، تم سب صفا سے ہو۔ اب آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ جھگڑا نہ تو حکومت کا جھگڑا ہے، حکومت کا جھگڑا ہے لیکن اہل بیت کی طرف سے نہیں ہے، نہ حکومت کا جھگڑا ہے، نہ اقتدار کا جھگڑا ہے، نہ ثروت کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ہے دو شجروں کے درمیان، شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی نے یہی چھوڑا نہیں اس چیز کو، کہا کہ میں شجرہ، جب اعلان کر دیا رسول نے کہ ہم اور علی ہر صلب میں نکاح سے ہیں، ہمارا شجرہ، ہم شجرہ طیبہ کے وارث ہیں، تو اس کے بعد رسول نے کہا کہ ہم اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہیں، علی اس کا تنا ہے، شہزادی اس کا ثمر ہے، اس کی کلی ہیں، حسن و حسین اس کے ثمر ہیں، ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں، ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں۔ اب پتوں کا کام ہے کہ شاخ سے متصل رہیں، جڑے رہیں، اگر اس سے ٹوٹ کے چاہیں کہ جڑ میں ڈائریکٹ پہنچ جائیں، ڈائریکٹ فیض یاب ہو جائیں جڑ سے، تو فیض یاب تو نہیں ہوں گے، ان کو آندھیاں اڑا کر کے وہاں لے جائیں گی جہاں وہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس کے بعد سے کہا کہ ہمارے شیعہ، بآواز بلند نعرے صلوات، ہمارے شیعہ اس شجر کے پتے ہیں، شجر کے پتوں سے پہچان ہوتی ہے درخت کی۔ شاید اسی لیے ہمارے امام نے ہم سے مطالبہ کیا کہ دیکھو ہمارے لیے باعث عزت رہنا، باعث ذلت نہ ہونا۔ بآواز بلند نعرے صلوات۔ یہ دو شجروں کا جھگڑا ہے، شجرہ طیبہ کا، شجرہ خبیثہ کا۔ شجرہ خبیثہ یہ چاہتا ہے کہ شجرہ طیبہ پہ غالب آ جائیں، لیکن یہ ناممکن ہے، کسی بھی دور میں یہ ممکن نہیں رہا۔ اور شجرہ طیبہ پاک ہے، اس میں کوئی نجاست کا گزر نہیں، اور شجرہ خبیثہ کی کڑیاں ٹوٹی ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ اپنی اصل ہی نہیں رکھتا۔ اب تعارف کرا دیا میں نے شجرہ خبیثہ کا، شجرہ طیبہ کا۔ اب دونوں فردوں کی دیکھتے چلیے کہ شجرہ طیبہ کا نمائندہ کون ہے، شجرہ خبیثہ کا نمائندہ کون ہے، کس کس موقع پر کیا کیا کس نے سر انجام دیا۔ شب ہجرت ہے، خطرہ ہے رسول کی جان کو، شجرہ خبیثہ والوں نے 40 تلواریں لے کے رسول کے گھر کو گھیر لیا، کہا کہ اس شجر کی شمع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دیتے ہیں، جڑ ہی قلم کر دیتے ہیں، جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ علی آئے، رسول آئے علی کے پاس، کہا اے رسول، اے علی، میری جان کو خطرہ ہے، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میری جان کو خطرہ ہے، میری چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ، دیکھو
रसूल बन के लेटना, अली बन के न सोना। रोज़मर्रा के सोने वाले धोखा खा गए कि अली सो रहे हैं कि रसूल सो रहे हैं। रोज़ वो देखते थे लेकिन धोखा खा गए। अली ने एक सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा कि हाँ अली, तुम्हारे सोने से नबूवत बच जाएगी। एक वो है जो रसूल के बिस्तर पर सोया अपनी जान बेचकर, एक वो है जो रसूल के बिस्तर पे सोया जान बेचकर। दूसरा शजरे खबीसा का मलऊन तरीन शख्स वो है जो रात के अंधेरे में अपनी 300 की बीमार उठनी रसूल को 900 दिरहम में बेच दे। रसूल को अपनी 900 में बेच दिया अपनी बीमार उठनी। तारीख में पढ़ रहा हूँ, नारे सलवात पढ़िए। आप इतना खामोशी से सुनेंगे तो कैसे उठ पाएगा। मैं तारीख के जुमले आपको सुना रहा हूँ, आप इतना खामोशी से न सुनिए, एक सलवात और पढ़िए। और जब सुबह हुई तो अली ने ऐलान किया, मैं जा रहा हूँ, मदीने जा रहा हूँ। जिसको रोकना है रोके, जिसको टोकना है टोके। अमानतें वापस करके रसूल अली निकले। अली के साथ उम्महाते मोमिनीन भी हैं, मस्तूरात भी हैं। अली जब सरहद मक्का पे पहुँचे तो अबू सुफियान की क़यादत में 300 तलवारें खिंची हुई हैं। अली, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। जुमला पे आप गौर करिएगा, जुमले पे। जो शब के अंधेरे में जो तलवारें सिर्फ 400 थी, वो दिन के उजाले में 300 हो गई। वो 300 तलवारों की खिंची हुई दीवार अली के सामने, अली के साथ पीछे मस्तूराते इस्मत, अली सामने, अली के सामने 300 का लश्कर, तलवारें खिंची हुई। किस लिए खिंची हुई हैं ये तलवारें? अरे अली, हम तुमको जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? इसलिए कि मोहम्मद तो चले गए। हमको ये मालूम है कि मोहम्मद तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। काफिर है मगर जानता है कि मोहम्मद को अली से फासला पसंद नहीं है। हम तुम्हें यरगमान बना के रखेंगे और तब तक बना के तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। हमारी तुमसे दुश्मनी नहीं है। हम तब तक तुम्हें यरगमान बना के रखेंगे जब तक कि मोहम्मद तुम्हें वापस लेने के लिए ना आ जाएं। तो अली ने एक बार 300 खिंची हुई तलवारों के लश्कर पर तायराना नजर डाली। नजर डाल के कहा, या अबू लहब, अतबा, शायबा, उतैबा, अबू सुफियान, अबू लहब, अबू जहल, तुम तो जानते हो मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। तुम तो जानते हो मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। कहाँ जानता हूँ? कहा तुम ये भी जानते हो कि मेरे हबीब ने मुझे बुलाया है? कहा ये भी जानता हूँ। तो कहा कि फिर अगर ये जानते हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मेरे हबीब ने मुझे बुलाया है, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तो कहा कि मगर न हटे तो कहा कि ये जान लो कि जो रसूल मेरी तलवार पे बढ़ के अपने हाथ को रख देता था, वो रसूल आज साथ नहीं है। मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मुझको मेरे हबीब ने बुलाया है। ये तुम्हारे 300 खिंची हुई तलवारों की बेसाती ही क्या है?
وسط ہی کیا ہے، اوقات ہی کیا ہے. تم جان لو کہ آج اگر ملک الموت بھی آ جائے تو علی کا راستہ نہیں روک سکتا. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے. زبان غیر پر لولا علی مولا، علی مولا. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. نعرہ صلوات. جھوٹ لکھتا ہے تاریخ کا مورخ. بنی امیہ کی لوٹی ہوئی دولت پر برکا ہوا مورخ جھوٹ لکھتا ہے کہ علی سے فلاں کے تعلق اچھے تھے، فلاں سے تعلق اچھے تھے، فلاں کے تعلق اچھے تھے. تعلق آزمائے جاتے ہیں میت پر، تعلق آزمائے جاتے ہیں میت پر. زندگی میں بڑا لحاظ ہوتا ہے، آنکھوں کی شرم ہوتی ہے، دل چاہے نہ چاہے مصافحہ کرنا پڑتا ہے. بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں. یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دوستی نہ ہوتی، علی کے تعلقات اچھے نہ ہوتے تو علی مسائل نہ بتاتے، ان کی مشکلوں کو حل نہ کرتے، تو علی تو ہیں ہی مشکل کشا زمانے کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال آتے کہاں سے تھے؟ وہ سوال آتے تھے یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، نصرانیوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے. اگر علی ان سوالوں کے جواب نہ دیتے تو ان کا تو کچھ نہ بگڑتا، بدنامی اسلام کی ہوتی. بدنامی اسلام کی ہوتی. دور حاضر کا جملہ سن لیجئے آپ حضرات، بدنامی اسلام کی ہوتی. ارے غلطیاں گستاخی نبی کی شان میں کوئی کرتا ہے، معافی حکومت کو مانگنی پڑتی ہے. مدینے میں رہے علی، وہی ان کے جنازے تھے، لیکن علی ان کے کسی کے بھی جنازے میں شامل نہیں ہوئے جس نے رسول کے جنازے کو چھوڑ دیا. یہ تاریخ ہے، پڑھ کے دیکھیے گا. کسی کے بھی جنازے میں شریک نہیں ہوئے. اور علی جب نکلے مکہ سے، مدینے رسول سے پہنچے، گلے ملے رسول سے. یہ تھے علی. لیکن وقت گزرا، سن 60 ہجری کا وقت آیا. فضائل کا بس تھوڑے سے گوشے ہو. سن 60 ہجری کا وقت آیا. شجرہ خبیثہ کے نمائندہ نے شجرہ طیبہ کے وارث سے بیعت کا مطالبہ کر دیا، اور حسین ولید کے دربار میں پہنچے. پہنچنے کے بعد ولید نے یزید کا پیغام سنایا، بیعت کا مطالبہ کیا. حسین نے تاریخ ساز جملہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جب حسین نے یہ کہہ دیا کہ مجھ جیسا، تو اس کا مطلب کہ حسین تنہا نہیں ہے، حسین جیسے اور بھی ہیں. یزید جیسا تو یعنی یزید بھی تنہا نہیں ہے، یزید جیسے بھی اور. ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نوح النبی اللہ پڑھتے ہیں نا زیارت میں. حسین نے اس پورے شجرے کی تشریح کر دی ہے اس ایک جملے میں. ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ ولید سن، یزید سے جا کے کہہ دینا کہ میں آدم کا وارث ہوں، میں نوح کا وارث ہوں، میں عیسیٰ کا وارث ہوں، میں موسیٰ کا
24,000 नबियों का वारिस हूँ। अगर मोहम्मद कभी भी हक के नुमाइंदे ने बातिल के नुमाइंदे की पैरवी नहीं की, आदम ने शैतान की पैरवी नहीं की, नूह ने अपने दौर के जालिम की पैरवी नहीं की, मूसा ने फिरौन की पैरवी नहीं की, इब्राहिम ने शद्दाद की पैरवी नहीं की, मेरे जद रसूल खुदा ने अबू सुफियान की पैरवी नहीं की, मेरे बाबा अली ने माविया की पैरवी नहीं की, तो मैं हुसैन यजीद जैसे नाहंजार की पैरवी। जैसे नाहंजार बदकार बदकिरदार कि मैं बैत कैसे कर सकता हूं। सुन वलीद, यजीद से कह देना कि उसके नाना जैसा, मेरे नाना जैसा उसका नाना नहीं, मेरे दादा जैसा उसका दादा नहीं, मेरे बाबा जैसा उसका बाबा नहीं, मेरे भाई जैसा उसका भाई नहीं, मुझ जैसा वो नहीं, उस जैसा मैं नहीं। शायर ने अपने शजरे का तारुफ कराया इसे एक जुमले में कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। उसी की एक बहन ज़ैनब, फराइल के आखिरी, उसी की एक बहन ज़ैनब, मजबूर नहीं मजलूम ज़ैनब, उसी यजीद के दरबार में खड़े होकर के यजीद से कहा था। अच्छा, एक तारीख का जुमला सुन लीजिए, उसके बाद यजीद के आबा व अजदाद बनी उमैया बनी हाशिम से नहीं थे। इनको रसूल और अली के जद अब्दुल मुनाफ ने, रोमियो का ये ग़ुलाम थे, इसके जद यजीद माविया के ग़ुलाम थे, इनको ख़रीदा था और ख़रीद करके परवरिश बेटों की तरह कर दिया था। और जब परवरिश बेटों की तरह किया तो इसने अपने आप को हाशिम का भाई मशहूर कर दिया। यहीं से ये सोच आई थी कि बाद रसूल की 4 बेटियां तारीख में लिख दी गई। यहीं से ये जबकि थी नहीं, वो उसी तरह है जैसे ये नहीं था हाशिम का भाई, तो ये गुलाम था। तो शहजादी ने यजीद के दरबार में 700 कुर्सी नशीनों के मजमे में, उसी के दरबार में, उसी के लोगों के सामने यजीद को खिताब करके कहा, ओ हमारे आज़ाद करदा गुलामों की औलाद, तू ये समझता है कि मुझे कैद करके मेरे भाई को कत्ल करके तू जंग जीत गया, तो ये तेरा गुमान है, ये तेरा वहम है, ये तेरा धोखा है, इसलिए कि यही दमिश्क होगा, यही शहर होगा, तेरा नामो निशान न होगा। लेकिन इसी शाम में, इसी दमिश्क में हर जगह लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। इसी शहर में हर जगह लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। उसके बाद ज़ैनब ने कब्र अली की तरफ रुख किया। फ़ज़ाइल का बस 2-3 नुक्ता। कब्र अली की तरफ रुख किया। बाबा, शब 21 में जो हमने आपसे वादा किया था उसे पूरा कर दिया। बाबा, जो मैंने वादा किया था उसे पूरा कर दिया। बाबा, मैंने कातिल भाई के कातिल से इकरार जुर्म ले लिया, इकरार जुर्म ले लिया। वकील हजरात भी यहाँ मौजूद हैं। इकरार जुर्म ले लिया। जब कातिल इकरार जुर्म कर लेता है तो उसकी हार हो जाती है, मकतूल की जीत हो जाती है। जब कातिल इकरार जुर्म कर लेता है तो उसकी हार हो जाती है, मकतूल की जीत हो जाती है।
اس کے بعد سے کہا بھیا میں نے تمہاری شہادت کو گمنام نہیں ہونے دیا، حسینیت کو تا حشر زندہ کر دیا۔ اس کے بعد زینب دو کٹے ہوئے سروں کے درمیان آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک سر تو غیرت کے مارے پہلے ہی نیزہ کی بلندی کو چھوڑ چکا تھا، اونٹ کی گردن میں تھا، دوسرا سر جو نیزہ کی بلندی پہ تو تھا لیکن اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زینب اس سر کے قریب آئیں، بھائیو اے بھیا تم نے میرا جہاد دیکھا، تم نے میرا جہاد دیکھا۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بہن کہاں یہ دربار عام، کہاں یہ یزیدوں کا مجمع، کہاں یہ تماشائیوں کا مجمع، کہاں تم کھلے سر بلوے میں آئی ہو۔ جب حسین کی شہادت کسی نے سید سجاد سے پوچھا، اطمینان سے میں مصائب پڑھوں گا، آپ حضرات گریہ کر لیجئے گا، اس لیے کہ جو سعادتیں جو تاریخیں چلی جائیں گی پھر گزر کے واپس نہیں آئیں گی، اور یہ گریہ فاطمہ زہرا کو بڑا پسند ہے۔ سید سجاد سے کسی سائل نے سوال کیا کہ مولا ہم نے یہ سنا ہے کہ جب آپ کے بابا مدینے سے سفر کر رہے تھے کربلا کے لیے تو راستے میں جتنے بازار پڑ رہے تھے تو آپ کے بابا قیمتی سامان خرید رہے تھے، اس کی علت اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سید سجاد ڈاڑھیں مار کے رونے لگے، اے پوچھنے والے تو نے کیا پوچھ دیا؟ میرا بابا یہ چاہتا تھا کہ میری شہادت کے بعد جب خیموں میں لوٹ پڑے تو اشقیاء قیمتی سامانوں کو لوٹے لیکن زینب کی چادر بچ جائے، زینب کی چادر بچ جائے۔ شہادت 10ویں محرم سن 61 ہجری کو شہادت کا بازار گرم ہوا، ہر ایک نے اپنی شہادت پیش کی، حسین بھی شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد یزید کے لشکر نے خیموں میں آگ لگا دی، لوٹ پڑ گئی حسین کے خیمے میں۔ خیموں میں جب آگ لگی تو سیدانیاں گھبرا کر کے، بچے گھبرا کر کے خیمے سے باہر نکل آئے۔ زینب سید سجاد کو امامت کو بچا کر کے لے کر کے آئیں، آ کر کے بیٹھ گئی۔ جلتے ہوئے خیموں کی روشنی میں جب مستورات کو اپنے شہداء کے بیوریا کفن دکھتے تھے تو ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے، ہائے میرے وارث تمہیں کفن نہ ملا، ہائے میرے وارث تم کو کفن نہ ملا۔ اسی اثنا میں شمر آیا، اور شمر آنے کے بعد اس کی نظر ایک 4 سال کی بچی پہ پڑی، 4 سال کی بچی پہ پڑی۔ شمر نے تماچا مارا، سکینہ زمین پہ گر گئی۔ بچوں کے سوال بھی بڑے معصوم ہوتے ہیں۔ شمر سے پوچھا، اے شمر تو نے مجھے تماچے کیوں مارے؟ شمر نے کہا اس لیے میں نے تجھے تماچے مارے کہ تجھے یقین احساس ہو جائے کہ تیرا بچانے والا کوئی نہیں ہے، تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سکینہ اٹھنا چاہتی ہیں، ابھی صحیح سے اٹھ بھی نہیں پائی تھی کہ شمر نے سکینہ کو دوسرا تماچا مارا، سکینہ پھر گری۔ اور جب سکینہ گری تو شمر لعین نے کہا، دیکھا سکینہ تمہارا چچا عباس تمہیں بچانے تو نہیں آیا، اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ تمہارا چچا مارا گیا، تمہارا چچا مارا گیا۔ 3 مصائب 3 جگہوں پہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، 3 جگہوں پہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اس میں ظاہرین حضرات بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ 3 مصائب جو ہیں 3 مقامات پر 3 جگہوں پہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مجتہد ہو، کتنا ہی بڑا ذاکر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، یہ 3 مصائب کو 3 جگہوں پہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ پہلا مصائب جناب علی اکبر کا منع ہے کہ حسین کے روضے پہ پڑھا جائے۔ کوئی یہ نہ بتائے حسین کی زری پہ کھڑا ہو کر کے کہ علی اکبر کو نیزہ کیسے لگا، علی اکبر کی لاش حسین نے تنہا کیسے اٹھائی۔ دوسری جگہ وہ ہے کہ کوئی عباس کے روضے پہ یہ نہ بتائے کہ سکینہ کے گوشوارے کیسے چھینے گئے، سکینہ کو تماچے کیسے مارے گئے، سکینہ کو درے کیسے مارے گئے۔
تیسری جگہ وہ ہے علی کا روزہ. علی کے روزے پہ کوئی یہ نہ بتائے کہ زینب کی چادر کیسے چھین. ارے جس علی نے شب 21 کو یہ گوارا نہ کیا کہ میرے چاہنے والوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں میں آواز زینب کی چلی جائے، اس علی کو یہ کیسے گوارا ہوتا کہ زینب کی چادر چھینی جائے؟ جب یہ 3 مصائب 3 مقامات پہ پڑھے جاتے ہیں تو قبر میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے. خدام آ کے منع کر دیتا ہے، اے ذاکر مصائب کو یہی روک دے. جقیم جنگ سکینہ کو تماچے مارنے کے بعد شمر لعین بڑھا، اس نے ایک ایک بی بی کی چادر چھیننا شروع کیا. نیزے کی یعنی سے ایک ایک بی بی کی چادر کو وہ چھینتا تھا. جب ساری بیبیوں کی چادر چھین چکا تو ساری بیبیوں نے زینب کا حلقہ بنا لیا. میری طرف دیکھ کے متوجہ ہو کے مصائب سنیے، مصائب آخری لمحوں میں ہے. ساری بیبیوں نے حلقہ بنا لیا، زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا. شمر بڑھا، چاہتا ہے کہ زینب کی چادر کو چھین لی. فضا کے سامنے کھڑی ہو گئی، اے شمر سب کی چادر چھین چکا، ایک چادر نہ چھینے گا تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ شمر نے کہا میں اسی ایک چادر کے لیے تو آیا ہوں. یہ کہہ کے اس نے نوزے کی یعنی سے شہزادی کی چادر کو چھینا. شہزادی کی نیزے کی یعنی سے جب چادر کو چھینا تو شہزادی کا رخسار خون سے تر ہو گیا. شہزادی نے اپنا دونوں ہاتھ اپنے سر پہ مارا، ترائی کا رخ کیا. عباس، اے میرے غیرت دار بھائی عباس، تمہارے مرنے نے بے پردہ کر دیا سب کو. تمہارے مرنے نے بے پردہ کر دیا سب کو. جو ہو سکے تو ردا لا دو ایک زینب کو. تمہارے مرنے نے بے پردہ کر دیا سب کو، جو ہو سکے تو ردا لا دو ایک زینب کو. زینب نے یہ فریاد کیا. شمر زینب کی چادر کو نوکے نیزہ پر لہراتا ہوا دریا کا رخ کیا. زینب پیچھے پیچھے چلی. اے شمر تو یہ کیا ظلم کر رہا ہے؟ میرا بھائی بڑا غیرتدار، میرا بھائی بڑا غیرتدار ہے. شمر گھوڑا دوڑاتا ہوا ترائی پر آیا، عباس کے لاشے پر چادر کو لہرا کے کہا عباس تم اسی چادر کے محافظ تھے نا، تم اسی چادر کے محافظ تھے نا. عباس کے لاشے پر کہتا تھا لئی ہنس کر، عباس کے لاشے پر کہتا تھا لئی ہنس کر میں چھین کے لے آیا زینب کی رضا دیکھو، میں چھین کے لے آیا زینب کی رضا دیکھو. یہ کہہ کے شمر نے چاہا، آخری جملہ آخری فقرہ مصائب کا آپ گریہ کر لیجئے. یہ کہہ کے شمر نے چاہا کہ رضا کو عباس کے لاشے پر ڈال دے. 7 مرتبہ اس نے کوشش کی. تاریخ میں ملتا ہے کہ 7 مرتبہ اس نے یہ کوشش کی کہ اب زینب کی رضا کو عباس کے لاشے پہ ڈال دے، لیکن وہ جب کوشش یہ کرتا عباس کا لاشا کروٹیں بدلتا. ارے یہ میری شہزادی کی رضا ہے، ارے یہ میری شہزادی کی رضا ہے. عباس کا لاشا فضاؤں میں بلند ہوا، جلے ہوئے قیام کی طرف رخ کیا. اے شہزادی مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے چادر کی، میں تمہارے پردے کی حفاظت نہ کر سکا، مجھے موت نے مجبور کر دیا ہے. ہائے زینب، ہائے زینب تیرا پردہ.